ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے سبب کہیں جا رہا تھا، اچانک دروازہ کھلا، ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، کہتی تو بدتمیز ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے ستاتا ہے، نکل جا اس گھر سے، دفع ہو جا۔ کہنے لگے بچہ دھکے کھا رہا، رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں ادھر کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ دھکے کھا کر گھر سے جیسے ہی نکلا تو ماں نے کنڈی لگا دی۔ بچہ روتا روتا تھوڑا آگے چلا، پھر رک گیا، پھر واپس لوٹ آیا۔ جب لوٹا تو میں نے پوچھا بیٹا مار کھائی ہے، باتیں سنی ہیں، گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن پھر تم آگے گئے ہو، واپس کیوں لوٹ آئے ہو؟ واپس کیوں آئے ہو؟ باتیں بھی سننے کو ملی تھی، مار بھی کھائی تھی، ماں نے ہوتے ہوئے ماں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں گھر سے نکالا، پھر بھی تم واپس لوٹے۔ بچہ کہنے لگا میرے دل میں بھی یہی آیا تھا کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں، لیکن جب تھوڑا آگے گیا تو سوچا دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے پر ماں کہاں ملے گی، دوسری ماں مجھے نہیں ملے گی۔ جب یہ سوچا تو واپس لوٹ آیا۔ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ بچہ اتنا مجھے کہنے کے بعد اپنے دروازے کی دہلیز پہ آتا ہے اور سر رکھ کے سو جاتا ہے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں بچہ تو سو گیا لیکن مجھ سے آگے نہ گیا، میں وہیں رک گیا کہ دیکھوں آخر معاملہ ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ سویا رہا، بچے کو نیند آ گئی۔ کچھ وقت گزرا، ماں نے کسی کام کے سبب کہیں کام جانے کے لیے گھر کا دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے کو دہلیز پہ سوتا پایا تو اسے اٹھایا اور کہنے لگی یہاں کیوں سویا ہے؟ بیٹا کہنے لگا اماں جان میں اس گھر سے نکلا تھا، مجھے دھکے دیے گئے تھے، مجھے ستایا گیا تھا، مجھے مارا گیا تھا، مجھے باتیں سنائی گئی تھی، مجھے غصہ تو بہت آیا کہ کہیں چلا جاؤں، اس گھر کو خیر آباد کر دوں، گھر کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے سوچا کہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، ماں نہیں ملے گی۔ جب ماں نے اپنے بیٹے سے یہ بات سنی تو ماں نے اسے گلے لگایا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا جب تجھے یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے پر ماں نہیں مل سکتی تو بیٹا اتنا تو بتا مجھے ستاتا کیوں ہے، بات کیوں نہیں مانتا، تنگ کیوں کرتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہنے لگی آجا اے بیٹے تیرے لیے دروازہ کھلا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو میری بات نہیں مانتا معاف کر دیا، تو مجھے ستاتا ہے معاف کر دیا، تو مجھے تنگ کرتا ہے معاف کر دیا، آجا میرے بیٹے اندر آجا۔ عالم صاحب فرماتے ہیں ماں تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پئی اندر، لیکن میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتی ہے، دھکے لگا کے نکال دیتی ہے، مار کے نکال دیتی ہے، باتیں سنا کے نکال دیتی ہے، حتیٰ کہ کنڈی لگا دیتی ہے کہ بچہ واپس نہ لوٹے اور بچہ کہیں جانے کی بجائے دہلیز پہ سو جائے اور دھرنا لگا دے کہیں کہ میں یہیں ہی پڑا ہوں، تو ماں اسے قبول کر دیتی ہے، ماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ لیکن ایک رب عز و جل جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کا ہم نے پیار سنا، اسی طرح آپ سوچیں 70 مائیں ہوں پیار کرنے والی، میرا رب اور تمہارا رب عز و جل 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں جب بندہ اپنے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے
گناہوں کو یوں پیش کرے جیسے اس بچے نے اپنی گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو پیش کیا ہے، اور بندہ کہے اے میرے رب عز و جل میں گناہگار ہوں، لازمی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں گناہگار ہوں، تو تو ستار ہے نا، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے نا، تو غفور رحیم ہے نا، تو مہربان ہے نا۔ اور بندہ کہے اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب عز و جل میرا دل بھی جوڑ دے، اے بے سہاروں کے سہارا بننے والی ذات میرا بھی سہارا بن جا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے پریشانیوں سے نجات دے کر خوشیاں دینے والی ذات میں پریشان ہوں، مجھے بھی خوشیاں دے دے، پریشانیوں سے نجات دے دے، اے رزق وسیع دینے والی ذات میں بھی اپنی بے روزی سے تنگ ہوں، اپنے رزق کی کمی سے تنگ ہوں، مجھے رزق دے دے، مجھے رزق دے دے، اے میرے ذات، اے میرے رب عز و جل تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں بھولا ہوا تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، مجھے معاف کر دے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے اگر یہی باتیں ایک ماں سے کی جائیں تو وہ گھر میں داخلے کی اجازت دے دیتی ہے، اگر یہی باتیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کے سامنے کی جائیں تو کیوں نہ معاف کہے گی؟ تو وقت گیا نہیں، ابھی وقت ہے، آ جائیے اپنے رب کی دہلیز پہ، آ جائیے، معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اپنے رب کو منا لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزرتا گزر جائے اور موت آ جائے اور ہمیں معافی کی توفیق نہ ملے۔ آئیے میں بھی معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے اور تو بھی معافی مانگ لے۔ صلو علی الحبیب۔